محترم تنولی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں کیا اس خاندان کا تعارف پیش کروں؟ ابھی شیر میاں امداد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے دیکھا حامل قرآن ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جن مقدس ہستیوں کی زیارت جن کو دیکھنا نصیب ہو، وہ گویا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہائے صحف، غنچہائے قدس، کیا بات ہے، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ پروردگار عالمین نے جب ازل میں الست کلوایا، ساری اولاد آدم کالو بلا کہہ چکی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مخصوص مجلس میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اس وقت پروردگار عالمین نے اولاد آدم کی بہترین جماعت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو انہیں ازبر کروا کے قیامت تک آنے والی اولاد آدم پر واضح کر دیا کہ یہ وہ خاندان ہے، اس کی محبت، اس سے تعلق، ان کی ادائیں، ان کی غلامی دین و دنیا کی سرداری کا موجب ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین نے ان صاحبزادیوں کے پیارے نسب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو لڑی ہی ساجدین کی ہے۔ کیا بات ہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار۔ جب باپ سردار ہے تو صاحبزادیاں اور آپ سے تعلق رکھنے والوں کے مرتبہ مقام کو کون جان سکتا؟ سبحان اللہ۔ منبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ نے یہ جو اولاد آدم پیدا کی ہے اس کے بہترین حصے میں رکھا، جب قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلہ میرا ہے۔ اور پھر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، سبحان اللہ۔ آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، جنہیں اللہ سراجم منیرہ کہے، جنہیں قمرم منیرہ خود پروردگار عالمین کہے، اس خاندان کے ایک ایک پھول کو، ایک ایک شاخ کو، ایک ایک تعلق کو دیکھتے ہوئے کون مسلمان ہے، کون کلمہ پڑھنے والا ہے جس کا بدن کا رواں رواں، جس کا بال بال غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے ہیں، سبحان اللہ، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ یہ تو شان وہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں نسل در نسل پیدا کرنے کے لیے، اولاد آدم کو استحکام دینے کے لیے نکاح کا ایک تعلق رکھا۔ اس نکاح کی بدولت نسل انسانی چلی آ رہی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کن سے نسبت ہے؟ حضرت عبداللہ سے، حضرت عبد المطلب سے، حضرت ہاشم سے، خلیل اللہ سے، ذبیح اللہ سے، کیا کیا پیارے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق پر جب اس خاندان کو آباد کیا، آگے چلایا، پروردگار عالمین نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ اکبر، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، مومنوں کی عورتوں سے سبحان کہو۔ اللہ۔ تو بیٹیاں، بنات کا لفظ قرآن پاک نے کہا۔ اب جو شخص بھی حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے متعلق شک میں پڑے گا یا لوگوں کو شک میں ڈالنے کا مرتکب ہوگا، وہ در حقیقت قرآن کریم کا منکر ہے۔ ظاہر ہے اس آیت مبارکہ میں براہ راست ذکر آ گیا نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں کیا عطا کیں
دنیا میں بیٹی کا مقدر چمک. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس خان وادے میں بیٹیاں آئیں اور ان کی آمد سے وہ بیٹی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جو ذلت کا نشان بن چکی تھی. کہیں پانی میں ڈبو کر اس کو مار دیا جاتا تھا، کہیں گندم کے بدلے بیچ دیا جاتا تھا، کہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہب لمن یشاء ذکورا لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. ٹھیک. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے آپ کے صاحبزادوں کو اٹھا لیا. اس میں حکمت تھی تاکہ ختم نبوت کا تاج جو ہے اس پر کسی طرح سے بھی کسی کو کسی انداز میں بات کرنے کا موقع ہی نہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ اگر آپ کے وہ 3 بیٹے زندہ رہتے، وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت کہاں. ٹھیک ہے. اگر نہ ہوتے تو جو زبان دراز ہیں ان کو موقع ملتا کہ خلیل اللہ کے بیٹے نبی، زکریا کے بیٹے نبی، داؤد کے بیٹے نبی علیہ السلام، اور آپ امام المرسلین ہیں، آپ کے بیٹے نبی نہیں. ٹھیک ہے. اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو آپ کی صاحبزادیوں سے اور خصوصاً سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ کی بڑی بیٹی ہیں زینب جو 31 حضور علیہ السلام کی عمر میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس ذات پاک کا، جن کا صدقہ اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے، اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت پر موت آئے، جن نفوس قدسیہ میں سے پیاری پیاری اماں جان، ہمارے لیے تو وہ بھی اماں جان کا درجہ رکھتی، کوئی شک نہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں. آپ دنیا میں اس وقت آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس ہے. کل 21 برس کے قریب وہ دنیا میں رہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور وہ چاروں کی چاروں اللہ کی بارگاہ میں جس عظمت کو لائی ہیں. آپ دیکھیں کہ سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا والد امام الانبیاء ہیں. والد وہ درجہ رکھتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سبحان اللہ، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق. کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا کر سکے؟ باپ وہ ہیں اور شوہر اللہ نے وہ دیا جس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنا چاہا، اتنا چاہا، اتنا چاہا کہ آپ نے اپنی پوری کمائی ان پر لٹانے کا بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ایسا بھی موقع آیا. تو والد ہیں امام الانبیاء اور شوہر ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ.